کہ اگر آپ کا بھروسہ اور توکل اللہ کے سوا کسی اور شے پر ہے، وسائل و اسباب، اشخاص، یہ میرا بھلا کر دے گا، یہ میرا کام بنا سکتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی خوشامد کر رہے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ کر دے، اس اپنے آفیسر کی خوشامد کر رہے ہیں آپ کی رپورٹ خراب نہ کر دے، فلاں کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، اپنی عزت نفس کو دھیلا کرا رہے ہیں کہ وہ آپ کا کوئی کام بنا دے. یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑی پست ذہنیت جو اللہ سے واقف ہی نہیں، اللہ سے تعارف ہی نہیں، اس کا اللہ کو جانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ مانتا ہوں، حقیقت میں نہیں جانتا. اگر جانتا ہوتا تو اس کا توکل، اس کا بھروسہ. دیکھیے یہی بات آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. یہ لب لباب ہے تورات کی تعلیمات کا. ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنایا، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ سمجھنا. جہاں سمجھے ٹھوکر کھا گئے، توحید کی نفی ہو گئی. اسی کا ایک معاملہ ہوا تھا سیرت النبی میں. غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں میں سے کسی کو یہ خیال آ گیا، کسی ایک آدھ کو آیا ہوگا، چند کو آ گیا ہوگا. ظاہر بات ہے یہ خیال محمد رسول اللہ کو نہیں آ سکتا، ابو بکر یا عمر کو نہیں آ سکتا رضی اللہ تعالی عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم. خیال یہ آ گیا کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو ہم نے مار نہیں کھائی، آج تو ہم 12,000 ہے. 12,000، 10,000 تھے جب مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور جو مکے میں ایمان لائے طلقاء، اور کچھ وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی اب شامل ہو گئے، اس لیے کہ رعایا ہے اب تو مسلمانوں کے مطیع. 12,000 کا لشکر. لیکن کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. یاد کرو ذرا حنین کے دن کو جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، وسائل و اسباب پر. نتیجہ کیا نکلا؟ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. جب حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے وہ والیز آئی ہیں، تیروں کی بوچھاڑیں، وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، جیسے ہی درے میں داخل ہوئے وادی میں مسلمان، وہ جو تیروں کے آئے ہیں، بارش تیروں کی، بھگدڑ مچ گئی. یہاں تک کہ بعض روایات میں تو 30-40 کی فگر آتی ہے، بعض میں یہ ہے کہ 300-400 صرف رہ گئے حضور کے ساتھ، باقی سب ادھر ادھر تتر بتر. حضور پھر خود اترے ہیں اپنے سواری سے، علم اپنے ہاتھ میں لیا، رجز پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، اور کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی نبی. میری نبوت جو ہے وہ کسی کثرت و قلت کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں. ہمیں میدان میں موجود. پھر آپ نے پکارا، الی عباد اللہ، الی یا اصحاب البدر، الی یا اصحاب الشجرہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ لپکو میری طرف. اے وہ لوگوں جو بدر میں میرے ساتھ تھے، کہاں ہو؟ آؤ میری طرف. پھر لوگ جمع ہوئے. لیکن اللہ نے ایک نقشہ دکھا دیا کہ وسائل و اسباب پر تمہارا تکیہ. لیکن اس میں بھی جیسے میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس میں مشیت اذن اور اذن رب کو دیکھو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درمیانی سلسلوں کی نفی کر دو. مجرم جو ہے ان کے جرم کی سزا دی جائے گی، انتقام ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، سب نظام وہ دنیا کا رہے گا. لیکن جان لو کہ کوئی شے نہیں آ سکتی تھی اگر اذن رب نہ ہوتا. اسی طریقے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاہے کتنے ہی اسباب و وسائل ہو جائیں. اور اللہ قادر مطلق ہے، وہ محتاج نہیں ہے اسباب و وسائل کا، وہ جب چاہے بغیر اسباب و وسائل کے نتیجہ برآمد کر دے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب سے مستغنی ہو جائیں. اعدوا لهم ما استطعتم، اپنے حد امکان تک کوشش کرو اسباب و وسائل فراہم کرو. اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اسباب و وسائل کے ساتھ. اگرچہ وہ خود ان اسباب و وسائل کا قیدی نہیں ہو گیا ہے معاذ اللہ، اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کا نظام اس نے عام طور پر انہی اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ کیا ہے. جب چاہے وہ اسباب و وسائل کے سلسلے کو توڑ کر اور پھوڑ کر اپنی مشیت خصوصی کو ظاہر کر دے، یہ اس کا اختیار ہر وقت موجود ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر اور ہر روز وہ ایسا نہیں کرتا.